بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، زرقانی معطا امام مالک کی شرح ہے۔ معطا امام مالک صحیح احادیث کا مجموعہ ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ یہ عالم مدینہ کہلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی سواریاں تھکا دیں گے، لیکن ان کو عالم مدینہ سے بڑا کوئی عالم نہیں ملے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، اپنے زمانے کے امام، اور ان بزرگان دین میں سے ہیں کہ جن کی پوری دنیا کے اندر پیروی کی جاتی ہے۔ جو چار فقہ ہیں ائمہ اربعہ، ان میں سے ایک امام مالک رحمہ اللہ ہے۔ ان کی کتاب معطا امام مالک کی شرح زرقانی، اس کے اندر ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا واقعہ لکھا ہے، ایک عبرت آموز واقعہ، نصیحت آموز واقعہ، کہ ان کے زمانے میں ایک عورت فوت ہو گئی، اس کو غسل دیا جانے لگا۔ حسب معمول جب اس میت کو غسل دیا جا رہا تھا تو ایک خاتون غسل دیتے وقت زبان سے یہ الفاظ نکال بیٹھی کہ اس خاتون کے فلاں مرد سے ناجائز تعلقات تھے۔ بس اتنا کہنا تھا، اور غسل دینے والی عورت کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چمٹ گیا۔ بڑی کوشش کی اس کو چھڑانے کی، لیکن جتنا بھی زور وہ لگاتی ہاتھ نہیں چھوٹتا تھا۔ پریشانی کا عالم، میت والے بھی پریشان اور غسل دینے والی خاتون کے گھر والے بھی پریشان، اور بے عزتی کا معاملہ کھڑا ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ معاشرے میں اگر کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آ جائے تو وہ ایک اتنی بڑی خبر بن جاتی ہے کہ جتنا بھی اس کے اوپر پردہ ڈالیں، جتنا بھی اسے چھپائیں، نہ اس پر پردہ پڑتا ہے اور نہ وہ چھپتی ہے۔ تو جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی۔ معاملہ اتنا ظاہر ہوا کہ دونوں کے گھر والوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی۔ میت والے کہتے کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تاکہ عورت کا غسل مکمل ہو، میت کا غسل مکمل ہو اور اس کی تدفین عمل میں لائی جائے، جبکہ اس غسل دینے والی عورت کے گھر والے یہ کہتے کہ زندہ عورت کا ہاتھ کیوں کاٹا جائے، جسم کاٹا جائے تو مردے کا کاٹا جائے، میت کا جسم کاٹا جائے۔ میت والے کہتے کہ میت کی بے حرمتی کیوں کی جائے۔ آپس میں بحث و تکرار اس حد تک بڑھی کہ لڑائی جھگڑے تک نوبت آ گئی۔ یہی بحث و تکرار، لڑائی جھگڑا ان کا آپس میں چل رہا تھا کہ کسی عقل مند آدمی نے ان کو مشورہ دیا اور ان سے کہا کہ دیکھو، اس معاملے کو مناسب طریقے سے حل کیا جائے، کسی اللہ والے کو تلاش کیا جائے، کسی بزرگ کو تلاش کیا جائے اور ان سے اس معاملے کا فیصلہ کروایا جائے۔ تو اس زمانے کے اندر جو سب سے بڑے امام تھے وہ امام مالک رحمہ اللہ تھے۔ آس پاس کے جو علاقائی علماء کرام تھے ان سے مشورہ کیا گیا، لیکن بات کسی کی سمجھ میں نہ آئی۔ کوئی کہتا کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، کوئی کہتا کہ میت کا جسم کاٹ دیا جائے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں تھا۔ اس پر دونوں گھرانے آپس میں لڑتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کسی عقل مند آدمی نے مشورہ دیا کہ عالم مدینہ امام مالک رحمہ اللہ سے رجوع کیا جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس چلے گئے، وہ تشریف لائے، پردے میں خاتون سے بات کی جس کا ہاتھ میت کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، اور اس سے کہا کہ تم نے اس عورت کو غسل دیتے ہوئے کوئی بات زبان سے نکالی تھی؟ اس نے کہا جی میں نے تو یہ بات کہی تھی۔ کہا تمہارے پاس اس کے کوئی گواہ موجود ہیں؟ کہا جی گواہ تو میرے پاس نہیں ہے، بس میں نے اس کو ایک مرتبہ سر پہ مٹکا رکھے ہوئے اس گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے اور اس سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں چونکہ مدینہ کا قاضی بھی ہوں، اس زمانے کے وہ قاضی بھی تھے، تو میں اس قاضی کی حیثیت سے، جج کی حیثیت سے فیصلہ دیتا ہوں کہ اس عورت کو 80 کوڑے لگائے گئے۔ اب اس کو کوڑے لگائے گئے،
कोड़े मारे जाने लगे, 70, 75 बढ़ते गए। जैसे ही 80वां कोड़ा लगा उसका हाथ खुद ब खुद छूट गया। लेकिन बात लोगों की समझ में नहीं आई कि ये क्या माजरा है। तो हज़रत ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं, वल्लज़ीन यरमून अल-मुहसनात सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम समानीन जल्दा, कि जो लोग पाक दामन औरतों पर तहमत लगाते हैं फिर वो गवाह नहीं ला सकते तो उनको 80 कोड़े लगाए जाए। इस खातून ने इस मय्यत पर तहमत लगाई, गवाह इसके पास थे नहीं, लिहाजा इस तहमत की सज़ा 80 कोड़े मैंने इसको लगवाई, और जैसे ही वो सज़ा पूरी हुई तो इसका हाथ छूट गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी कभार ज़िंदगी में आँखों से दिखा देते हैं किसी गुनाह की सज़ा और उसका इबरतनाक अंजाम अगर किसी की आंखों के सामने नहीं आता, अगर अल्लाह ताला ने पर्दा डाला हुआ है और अल्लाह ताला ने सत्तारी का मामला फरमाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुनाह कम हो गया है या उसकी शनाअत में कमी आ गई है या उसके गुनाह होने के अंदर कोई कमी वाक़ई हो गई है। वो अपनी जगह पर उतना ही संगीन नौइयत का गुनाह है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जिसकी ज़बान पे जिसके बारे में जो आता है बग़ैर तहकीक के उसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा देते हैं। हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन इल्ज़ाम लगाने वालों को आग के पहाड़ पर चढ़ाया जाएगा। किसी ने किसी पर तहमत लगाई, कोई इल्ज़ाम लगाया और उसका कोई सबूत नहीं है, गवाह मौजूद नहीं है, क़यामत के दिन आग के पहाड़ पर चढ़ने का हुक्म दिया जाएगा और वो आग के पहाड़ पर चढ़ेगा और वहाँ चढ़कर उसे ऐलान करना पड़ेगा उस आदमी की बरात का और अपने गलत होने का। तो उससे पहले कि वो वक्त आए और सारी दुनिया के सामने जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़े, अव्वलीन आखिरीन के सामने कोशिश करनी चाहिए कि हम एहतियात का दामन थामें, ज़बान से कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकालें कि जिस पर किसी पर इल्ज़ाम लगता हो, किसी पर तहमत लगती हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।